جسے رحمان کا باغ کہتے تھے وہ موت کا باغ قرار پایا۔ جنگ یمامہ کے اندر ایک بڑا عجیب نظارہ تھا، اور وہ نظارہ یہ تھا کہ نام ہے سیدنا ثابت بن قیس۔ سامنے والوں سامنے رہنے کا برم رکھو، ہم نے تو آپ کا بہت برم رکھا، آخر انسان ہے کب تک رکھے؟ ہے توجہ آپ حضرات کی؟ نہیں بس پلیز بس سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا کھڈا کھودو، میں نے اس میں اترنا ہے، اور اس سے پہلے کفن پہنا، خوشبو لگا کر زرہ کو پہنا، کھڈے میں اترے، مٹی ڈال دو۔ کہا حضور والا جنگوں میں کبھی یوں نہیں ہوتا، کہا یہ جنگ بھی آنکھ نہیں ہے، یہ عقیدہ یہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ ہے۔ جنگوں میں دل ہے، کبھی بندہ بے دل بھی ہو جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پیٹھ دکھا کر اس میدان سے بھاگوں نہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ پشت دکھا کر اس میدان سے بھاگوں نہ، بلکہ میں آج ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے مقابلے میں آیا ہوں۔ آج زمین بھی مجھے بھاگنے نہ دے اور میرا ایمان بھی مجھے بھاگنے نہیں دے گا۔ اور ایک جملہ سنیے گا، اور سیدنا زید بن خطاب حضرت فاروق اعظم کے بھائی ہیں، انہوں نے کسی نے ان سے بات کرنی چاہی جنگ یمامہ میں، فرمایا میں نے قسم کھا لی ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اول مشن یہ ہے کہ ان کو جہنم واصل کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کر نہ سکا تو شہادت کا جام ضرور پیوں گا۔ جب تک میں اس مشن سے فراغت نہیں پا لیتا میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ نوجوانوں ہم تو بات کرتے ہیں ساری رات، فیس بک اور یوٹیوب پر فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، باجے ہیں، 2 گھڑیوں کی ہما ہمی سے کچھ نہیں ہوتا۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جو مولانا صاحب نے، سیاستدانوں نے، پیر خانوں نے نہیں بنایا، عرشوں کے مالک نے نازل فرمایا، حبیب کی زبان حق ترجمان سے جاری ہوا۔ اب میں وہ تو نہیں ہوں کہ آپ سے کہوں کہ آپ کو کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، میں خود ہی کہہ دوں کہ آپ کو کلمہ آتا ہے، تو ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ لا الہ، پہلے ہم ہر جھوٹے خدا کا انکار کرتے اور پھر کہتے ہیں الا اللہ۔ اگر لا کی سمجھ آ گئی اور گرمی نے آپ کو حب سے بیضا میں زیادہ نہیں رکھا ہوا تو پھر اگلا جملہ سمجھیے گا، جس طرح لا الہ ہے اسی طرح میرے کریم نے فرمایا لا نبی بعدی۔ بس جب حضرت قائد مکرم خطاب فرمائیں گے ہمت جمع رکھیے، اور پھر اس وقت اپنی محبتوں کا اظہار مل کر کریں گے، تھوڑا سا سبق یاد کر لیں۔ لا الہ پڑھ کے دیکھیے ذرا جلدی جلدی۔ یہ ٹوٹا باغ کا منبر، آج میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں جہاں خورشید ملت ہر جمعے کو انوار کی برکھا برساتے ہیں، غیرت سے بولتے ہیں، عقیدے کی حمایت میں بولتے ہیں، قرآن حدیث سے بولتے ہیں۔ اس منبر سے یہ میسج لے جائیے لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ۔ اب میرے کریم کا فرمان سمجھو، لا نبی قادیان کا ہو، یمامہ میں واسطے جہنم ہونے والا ہو، اور وہ ظاہر و باطن کا اسود انسی ہو، اور وہ تھے یا ہیں یا ہوگے، سب کے لیے
ایک عقیدہ دے دیا گیا، لا نبی، کوئی نبی نہیں، کیوں کہ حضور آخری نبی ہے۔ آواز کمزور ہے، لا الہ کہنا بھی ضروری ہے اور حضور کے بعد نبی کوئی نہیں یہ ماننا بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 گھڑیاں مندر میں گزار آئیے اور اللہ اللہ بھی کیجیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے آگے ماتھا بھی ٹیکیے اور مسجد میں آ کے 2 رکعتیں فجر کی بھی پڑھ لیجیے۔ الہ ایک، یوں یہ بھی نہیں ہو سکتا جس طرح قادیانی بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو سایہ مانگتے ہیں، ہم تو یہ مانگتے ہیں، میں قربان جاؤں کہ رب نے سایہ بھی نہیں بنایا۔ سایہ پڑتا ہے، کریم کے دربار سے کیسا تماچا لگا کہ جس کا میں نے سایہ نہیں بنایا۔ نبوت کا سایہ تجھ پر کیسے پڑ گیا؟ اور سنیے سایہ کیوں نہیں بنایا۔ سرکار فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، نام عبداللہ ہے، دھیرے دھیرے چل رہے ہیں کہ پیچھے سے زور زور سے پاؤں مارنے کی آواز سنی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک یہودی تھا جو فاروق اعظم کے بیٹے کے پرچھانے پر، سائے پر غصہ نکال رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جملہ کس کام تک جائے گا، ان یہودیوں کو فاروق اعظم سے بڑی چڑ ہے۔ دیکھو کہ خطہ پنجاب میں پوری طور سے فاروق اعظم کا ایک بیٹا جلوہ گر ہے۔ ابھی بتا دیتے ہیں، آپ قوت جمع رکھیے گا۔ وہ فاروق اعظم کا بیٹا ہے اور چشت نگر کا راجہ ہے، معین الدین کا پوتا مرید ہے، قطب الدین کا خلیفہ اعظم ہے، ثابت پیا کا معشوق ہے، جمال الدین کا مطلوب ہے، نظام الدین کا مقصود ہے۔ ابھی ابھی کئی آپ میں سے بھی گئے ہوں گے اس کے قدموں سے گزر کر بہشتی دروازہ۔ جانتے ہو وہ فرید کون ہے؟ وہ سرکار فاروق اعظم کی اولاد کریم ہے، جس عمر کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد میں سے ایک بیٹے کا یہ مقام ہے، فاروق اعظم کے مقام کا۔ علاج ہے، صوفیاء نے کہا رات کو جنات ستاتے ہو، شیطان خواب میں آ کے بری حرکتیں کرتا ہو تو پہلے سے علاج کر رکھیے کہ شہادت کی انگلی سے سینے پر عمر 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 لکھ لیجئے، سکون سے سوگو گے۔ کیا نام میں پاور ہے کہ 1500 سال بعد بھی اس نام کی تاثیر سے شیطان بھی ڈرتا ہے، جنات بھی ڈرتے ہیں، اور اتنی حفاظت کی ہے عمر نے اسلام کی کہ آج بھی نام عمر حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کی اللہ، ہمارے بزرگ، ہمارے سر کا تاج، اور آپ دونوں افروز ہو گئے اور انشاءاللہ ولولہ کیس کتابات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بس یہ 2-4 سطریں ہم سے سماعت کیجیے اور ہم اپنے بزرگوں کو سبق سنائیں۔ خوش آمدید۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ بھائی صاحب آنکھیں چار کیجیے، آنکھیں چار کیجیے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک یہودی سیدنا ابن عمر کے پرچھانے پر غصہ نکال رہا ہے، پاؤں مار رہا ہے۔ صدقے جاؤں صحابہ کے ستھرے عقیدوں پر یہ منظر دیکھ کے اسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلائی، نظر آسمان کی طرف کر کے کہا مالک آج پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنے حبیب کا سایہ کیوں نہیں بنایا۔ نہ عمرے کا ٹکٹ ہے، نہ جنت کا فیس کی بھی لفظ
سایہ بنایا ہی نہیں. یہ بات رکھیے. اگلی بات، ایک آیت جو سب کو نہیں تو اکثر کو آتی ہے، الذین یؤمنون بما انزل وما انزل من، وہ ماشاءاللہ سلامت رہے. آج کا دوسرا سبق دوں گا باپ کے مرکز اہل سنت سے، خورشید ملت کے ممبر سے. فرق، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی. مال خرچ کرتے ہیں، بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور اب سنیں، حبیب جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائیں، اور جو تم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی. اب دور ہو گئے دو، ڈائریکٹ جو حبیب سے بات ہو رہی وہ، اور ماضی جو پہلے نازل ہوا وہ تو ہم اسکول میں بھی پڑھ آئے، اگر مدرسے نہیں بھی گئے. تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم وہ حضرت موسیٰ پہ اترنے والے صحیفے. اب مسلمان مومن نے ایمان کتنی چیزوں پہ لانا ہے؟ ایک، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی کہ وہ حق ہیں. دو، حبیب جو تم پر نازل ہوا. کتنے وقت بولیں گے ذرا؟ سبق یاد کرنا ہے بھائی صاحب. کتنے جی؟ ایک جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائیں، اور جو تم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائیں. اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہونا ہوتا اور رب کی طرف سے کوئی کلام نازل ہونا ہوتا تو عرشوں کا مالک فرما دیتا کہ پیارے جو تیرے بعد بھی نازل کریں گے اس پر بھی ایمان لائیں. اور اگلی بات دیکھیے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، حبیب پر نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ ہی آخرت کا ذکر کر دیا. مطلب کیا؟ نبی بھی آخری، امت بھی آخری، اور کتاب بھی آخری. قیامت آ جائے گی میرے حبیب کے بعد نبی کوئی اور نہیں آئے. کمزور آواز ہے. ہمارے اکابرین عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر جلال میں کیوں آتے ہیں؟ کا لہجے سخت ہوتے ہیں، طبیعتوں میں جلال آتا ہے، نرم رویہ تو یہ رکھتے ہی نہیں ہیں. اس سوال کا جواب میں آج آپ سے لینا چاہتا ہوں. آپ میں سے جو دکاندار بھائی ہیں صبح اپنی دکان کھولنے تشریف لے جائیں اور پہلے سے کسی نے آپ سے تعاون کیا ہو کہ تالا توڑ کر آپ کے کاؤنٹر پر کرسی پر بیٹھا ہو اور وہ کہے میاں چل آج کے بعد دکان ہماری، تو آپ فاتحہ پڑھ کے اس کو اصالے ثواب کر کے واپس آ جائیں گے؟ آپ میں سے جو ذمہ دار حضرات ہیں اپنے مربع زمین کھیت کھلیان پر گئے تو وہاں دیکھا کہ چند بندوقیں تھامے ہوئے 15-20 لوگوں نے آپ کی زمین پر جو 10 کلے ہے، 15 کلے ہے، 20 کلے مان لیا ایک مربع ہے، اس کو گھیرے میں لیا. تو آپ نے کہا تم کون ہو؟ کہا تم کون ہو؟ ہم اس جگہ کے مالک ہیں. تو کیا یہ کہہ کر واپس تشریف لے آئیں گے آپ کہ بڑی مہربانی کی ہے میرے کو کے روز بیت سے آپ نہیں سی ہوندا چنگا ہوا ہے تسی مربع آپ سامنے میری طرف دیکھنا بھائی، ہو بھائی ادھر دیکھنا، آپ ادھر دیکھنا. یہ کیا بات ہے؟ ہر بات نظریں چڑھاتے ہو. سننا، دھیان سے سننا. کیا دکان آگے مرلے کی دکان تو کیا خیال ہے آپ مٹھائی کا ڈبہ بھی دے آئیں گے اور کہیں گے ذرا رکیے میں بازار سے پھولوں کی مالا بھی لاؤں کیونکہ آپ کو نئی دکان ملی ہے؟ کریں گے؟ سچ پوچھئے تو ہم تو گرمیوں کے موسم میں بس کا سفر کر رہے ہوں اور کھڑکی کی طرف سیٹ ملی ہو تو ہم وہ بھی کسی کو نہیں دیتے، حالانکہ کرایہ برابر کا ہے. نہ مالک میں ہوں جو ونڈو پر بیٹھا، نہ آپ ہیں، منزل ایک ہے. مجھے یہ بتلائیے یہ ایک مرلے کی دکان اور ایک مربع زمین، اس کی وقت و حیثیت زیادہ ہے یا منصب نبوت کا مقام بلند و بالا ہے؟ جب آپ کی دکان توڑ کر کوئی اس کرسی
کرسی پر بیٹھا، آپ تھانے بھی جائیں گے، کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، لوگوں کو بھی جمع کریں گے، دہائی بھی دیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری دکان پہ کوئی قبضہ کرے۔ تو پھر غیرتوں کے جنازے نہیں نکلے تو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی قادیان کا چوڑا چمار ہو اور وہ یہ کہے کہ اب میں نبوت کی کرسی پر بیٹھ گیا ہوں، تو مسلمان کا رشتہ نبی کی ذات سے اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ کہے کہ کوئی نہیں، جو جہاں جو کر رہا ہے وہ کرے، بلکہ پھر وہ کرے گا جو ہمارے اکابرین آج تک کرتے آئے اور کرتے رہیں گے۔ بس ایک منٹ یاد رہ جائے گی یہ بات۔ اب میں آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، گفتگو کو اب میں اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں پہلے نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بڑا لطف آیا کہ حضرت خورشید ملت کے لخت جگر نے اس منبر پر بیٹھ کر کتنی حدیثیں سنائیں۔ معلوم ہوا ماں باپ کی تھوڑی سی توجہ ہو اور بیٹے میں شوق پیدا کہ عمر مبارک کتنی ماشاءاللہ ہوتی ہے، 5.5 سال کی عمر میں کتنی حدیثیں سنی جو اس وقت موجود تھے۔ میرا سوال ہے نوجوانوں سے، کیا آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر اتنی حدیثیں یاد ہیں؟ جواب آج کو آپ اس منبر سے مل گیا۔ خورشید ملت کے لخت جگر نے کہ جس کے نام میں حسن و حسین دونوں نسبتیں جمع ہیں، سمجھ گئے؟ پتا چلا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی یہ جملہ بھی سیالکوٹ سے ہی نکلا تھا۔ ساقیوں کہاں چلے گئے ہو؟ گیت یاد ہیں، قوالی کے شعر یاد ہیں، نقابت کے جملے یاد ہیں، اور میر اور داغ اور فلاں شاعروں کے شعر یاد ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی حدیث یاد نہیں، تو پھر کیا یاد ہے؟ آئیں پہلا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ قرآن بھی اور حدیث بھی اجبر کریں گے۔ نمبر 2، آپ کو پتا ہے کہ قادیانیت کے ہزاروں چینل ہیں، یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، بات تلخ ہے، معذرت ایڈوانس آپ سے کر لی، وہ کارٹون بنا کر فارغ نہیں ہوتے۔ جیسے ہم قادیانی کا کارٹون بنا کر نہ کہ لٹرین میں گرا پڑا مرا ہے اور اس پر نیچے ہنسنے کے وہ آ جاتے ہیں اظہار، کارٹون جو بنے ہوتے ہیں، اور بس جناب ہم فاتح ہو گئے کہ ہم نے غلام قادیانی کی فوٹو لٹرین میں گرا پڑا مرا ہے اور ہم فاتح ہو گئے۔ وہ دن رات لوٹ رہے ہیں، اور ہماری فیس بک پر یا گیت ہے یا گانا یا فلم ہے یا ڈرامہ یا غیروں کا افسانہ، ہزاروں چینل بنانے کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا، خورشید ملت نہیں اٹھا سکتے، یا کوئی اور ایک فرد نہیں اٹھا سکتا، تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کی فیس بک سے روز حدیث کیوں نہیں جاری ہوتی؟ حضور فرماتے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور فرماتے میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے جیسے کسی نے محل بنایا، خوبصورت بنایا، جب بن گیا ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، لوگ آئے اور محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے؟ سن لو، خالی جگہ میں آ گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آ گئے آپ، سبحان اللہ، میں اشارے آپ کو دے رہا ہوں۔ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں حضور آپ مجھے عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مریضوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، علی کو تبوک میں لے جائیے تاکہ ضرب حیدری کا لطف وہ بھی اٹھائیں۔ فرما علی کی اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرے لیے ویسے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون کے، وہ دور پہ جاتے ہارون کو چھوڑ گئے، ہم تبوک میں جاتے تمہیں نائب بنا کر جانے پر، علی میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ سمجھ گئے کیا یہ حدیث کہ جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تو نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ کیوں ہم نے کو فلاحی کام کرنا ہو تو پہلے مین بازار میں دفتر ڈھونڈتے ہیں، 5 سال وہ نہیں ملتا اور غریب مر جاتے ہیں۔ یہی کام ہے، آپ کے پاس آپ کا موبائل ہے، آپ کی فیس بک ہے، کرو آج
7 ستمبر اس ختم نبوت کانفرنس کے اندر بات کا لفظ تو میں آپ سے نہیں بلوانا چاہتا، کرو ارادہ کہ اپنے فیس بک کے احتیاط کو اسلام کے دفاع میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں صرف کریں گے، کریں گے کوشش۔ تیسری چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے دائیں اور بائیں مشائخ ہیں، علماء ہیں، قائدین اہل سنت ہیں، قائدین اہل سنت ہیں، مجھ سے بھی ایک درد کی بات سن لیجئے، میں جلوس نکالوں قادیانیت مرد آباد، میرا حق ہے، میں 7 ستمبر کو اپنے اکابرین کو خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، وہ کیا بات ہے، یمامہ میں صدیق ہے، 7 ستمبر میں صدیقی ہے، آیا یاد کہ نہیں آیا؟ صدیقی کے ساتھ بریلی کا تار بھی جڑا ہوا، کیونکہ شاہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی کا لخت جگر ہے، اور وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، 14ویں صدی کا مجدد احمد رضا، 1000 کتابوں کا رائٹر احمد رضا، 200 سے زیادہ علوم قدیمہ و جدیدہ پر مہارت تامہ رکھنے والا احمد رضا، علماء مکہ علماء مدینہ نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ احمد رضا، علماء مکہ علماء مدینہ نے کم و بیش 49 علوم میں جس سے سند حاصل کی وہ امام احمد رضا۔ اقبال نے کہا وہ اپنے دور کا ابو حنیفہ تھا، مرشد نے کہا رب آلِ رسول سے پوچھے تو کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہوں مولا میں احمد رضا لایا ہوں۔ سلسلہ نقشبندیہ کا بابا میاں شیر محمد شرف پوری غوث اعظم کا درشن کرے اور پوچھے آپ کا نائب کون ہے، تو غوث العالمین فرمائے میرا نائب احمد رضا ہے۔ ہائے دنیا تیرے رنگ کہ لوگوں نے بریلویت اور احمد رضا کے نام پر روٹیاں کمائی اور کھائیں، باہر کے ملکوں کی نیشنلٹیاں پائیں، مریدوں کے مزے سواد اور چسکے لیے، اور جب 4 بندے ہو گئے تو پہلی ٹکر ہی محسن سے لے لی کہ احمد رضا حجت نہیں، احمد رضا حجت نہیں۔ علماء مکہ کہتے ہیں اس دور میں کہ جب ہند سے کوئی بندہ آئے اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ کیا ہے تو ہم احمد رضا کا پوچھتے ہیں، کوئی عمرے کا ٹکٹ نہیں، فیس بھی نہیں، سبحان اللہ۔ میں آپ کو دایاں بایاں ہاتھ کھڑا کرنے پر فالج سے بچت کی سند دے سکتا ہوں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں جو حرمین کے علماء کے لیے حجت ہو۔ نہیں سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ حرمین کے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، محسنوں سے ٹکرایا نہیں جاتا، محسنوں کو مانا جاتا ہے۔ احمد رضا وہ ہے کہ موجودہ وقت میں پاکستان اور دیگر ممالک میں جس پر سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہو چکی، ایم فل کے مقالے لکھے جا چکے اور لکھے جا رہے ہیں، اس ہستی کا نام امام احمد رضا۔ اس ہستی کا نام کیا ہے؟ کیا ہے بھائی صاحب؟ اور خطہ پنجاب پر جس نے بریلی کا جام پی کر فیض کو عام کیا وہ میرا دادا پیر قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی ہے، جو لائن پور فیصل آباد کے گول باغ میں بیٹھ کر فرماتے تھے فقیر رہتا گول باغ میں ہے، فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ فقیر رہتا گول باغ میں ہے، یہ گول باغ جگہ کا نام ہے، جیسے آپ کی سیالکوٹ میں فٹ بال بنتے ہیں وہ بھی گول ہوتے ہیں، اور یہ جو گول ہوتے ہیں وہ ٹھوکروں پہ رہتے ہیں۔ کیا کہیں آپ سے، یہ جو گول گول ہوتے ہیں ہمیشہ ٹھوکروں پہ رہتے ہیں، اور جو حبیب کی چوکھٹ پہ جھک جائیں، عجیب بات نہیں ہے، اگر پیر صاحب ہوں یا خورشید ملت ہوں، جس نے بھی بابے رضوی کا نام لیا ہے 10 منٹ تسی کسی نے گل ہی نہیں کرن دیتی۔ سمجھ گئے یہ بجلی کیا ہے؟ 1 منٹ کی میں لگاؤں گا بابا جی نعرہ، میں تو تھوڑا خادم حاضر ہوں، خادم حسین کا خادم حاضر۔ یہ ہے
مہربانی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ کیا ہے جو روکنے سے بھی نہیں رکتے, اور وہ کون ہیں جو دلہنوں کی طرح سج کر اسٹیجوں پر بھی آئیں اور کرائے کے ٹٹو بھی کھڑے کریں تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. فرق یہی ہے جو گول مول ہوا وہ ٹھوکروں پہ ہوا اور جو ان کا ہوا وہ انمول ہو گیا. ٹھیک ہے, اختتام پر میں آ گیا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا اپنے بزرگوں سے, بڑوں سے, قائدین سے, میں تو جلوس نکال کر آ گیا, میں تو مسجد میں تقریر کر کے آ گیا, پر جب مجھے ربوے کی سڑک پر صبح مسلمانوں کی لائنیں نظر آئیں کہ مفت دوائی ملتی ہے, مفت چیک اپ ہوتا ہے, بتلائیے اس درد کی دوا کون ہے؟ سن رہے ہیں؟ ہر چیز کا حل و علاج جذبات کا نعرہ نہیں ہے. میڈیا کا جواب میڈیا سے دو, دلیل کا جواب دلیل سے دو, اور فلاحی کاموں کا جواب فلاحی کاموں سے دو. مدتوں پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ فقر بندے کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. ہماری فقہ کا ایک امام ہے جو مسئلے لکھ رہا ہے, گھر سے خادمہ نے کہا کہ بی بی نے کہا ہے آٹا ہو گیا ہے, انہوں نے سر پکڑ کے کہا 100 مسئلہ تو نے ذہن سے نکال دیا ہے. اور یا 14ویں صدی کا مجدد در حبیب پہ سر جھکا کے عرض کرتا ہے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر. یہ بات والا حضرت نے بھی کہی, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ. ہاتھ باندھ کر عرض ہے. ایک بات یہ اور اس کے بعد ایک کروں گا اور میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں, مجھے سارے معاملے کے ساتھ شرکت علم ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی 2 گلیاں آمنے سامنے ہوں اور آپ میں سے 4, 5, 6 افراد مل کر اس گلی کی غربت کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں؟ کوئی نیا نصاب تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نصاب تو مدینے سے جاری ہو گیا. فرمایا وہ کامل مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ سیالکوٹ اور گردونواز سے آنے والوں, اپنے مسلمان بھائیوں پر ایسی چھاؤں کر دو کہ کوئی قادیانی غریب مسلمان کی غربت نہ خرید سکے. اپنے بیمار مسلمان بھائیوں کے علاج معالجے کی کوشش کرو. خادم خورشید کے جلسے کے مقابلے میں جلسہ نہ کرو. یہ کون سا جہاد ہے؟ بھائی کے مقابلے میں بھائی کھڑا ہو جائے, مرزائی کے مقابلے میں کھڑا ہو. زندہ ہے کہ فاتحہ پڑھ دی جائے؟ زندہ ہے آپ حضرات؟ جلسے کے مقابلے میں جلسہ, لیکن یاد رکھنا حسین کا جو بھی خاتم ہوا, رات کے 2:05 ہو گئے ہیں اور مرکز اہل سنت کی رونق دیکھ لو. گولڑے کے تاجدار نے کہا تھا جو ختم نبوت کے محاذ پر کام کرتا ہے رسول اللہ کا ہاتھ وہ کنڈ کے ہوتا ہے. یہ نظارہ دیکھ نہیں رہے؟ تو کیا میں نے عرض کیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم محلے باعث کسی کی دوا دارو کا خیال رکھیں تاکہ باہر سے آنے والا کوئی بھی آوارہ جانور ان محلوں کی طرف منہ نہ کرے کہ میں نے مریض کا مرض خریدنا ہے, غریب کی غربت خریدنی ہے. کریں گے؟ کوشش کریں گے. اور آخری ریکویسٹ, میرے دادا پیر محدث اعظم لائل پور میں فرماتے تھے, لائل پور میں کئی کارخانے ہیں, ایک کارخانہ اس فقیر کا بھی ہے جہاں سے مولوی اور عالم تیار ہوتے ہیں. 1 سال کی تنخواہ مدرس کی اتنی نہیں ہے جتنا خرچہ ایک نقیب کا بصورت رقیب ہے. 1 سال کی تنخواہ استاد کی نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں ایک ثنا خان کا خرچ ہے. کب تک لٹتے رہو گے؟
اور اگر رات کے اس پہر میں آپس کی بات کروں کچھ لٹانے کو بچا بھی ہے. اداروں میں خاک اڑ رہی ہے، بجلی مہنگی ہوئی، راشن مہنگا ہوا، 5 افراد پر مشتمل فیملی نے اتنا اثر ڈالا. کبھی سوچا ہے کہ مدرسے والوں کے حالات کیا ہوئے ہوں گے؟ یہ مدرس معمار بھی پیار کرے، مستقبل کے ہیرو بھی پیار کرے، چندہ مانگنے ہمارے دروازے پر بھی آئے تو کون سی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم تو اتنا نہ قبول کر سکے کہ اسے غیرت سے کرسی پر بٹھا دیں اور اس سے کہیں آپ ہمارے محسن پیار کیجئے، ادارے کے خرچے کی فکر نہ کیجئے. کرتے ہو ارادہ؟ 100 عمرے کا ٹکٹ، 50 عمرے کا ٹکٹ، یہ 50 عمرے کے ٹکٹ مدرسے کو خرچہ دے 2 سال کا خرچہ چلے. سنی مدرسہ، یا رسول اللہ کہنے والا مدرسہ، کریں گے کوشش. اور ایک چلتے چلتے کہہ دوں، چلتے چلتے شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری نور اللہ مرقدہ کسی کو تعویذ دیتے تو فرماتے استعمال سے پہلے صدقہ کرنا. اور صدقہ کیا کرنا؟ کالا بکرا لے کے، کالا مرغا لے کے یوں نہیں. آپ فرماتے تھے جتنی توفیق ہے نا صدقہ دینے کی، سنی علماء کی کتابیں خرید کر، سنی علماء کی کتابیں خرید کر تقسیم کر دو، صدقہ بھی ہو جائے گا، دین کی خدمت بھی ہو جائے گی.